سال میں. تو اللہ فرماتے ہم نے اتار دیا، تو وہ اتارنا اوپر ہے. اب 23 سال میں قرآن کہتے وہ قرآن فرقنا والا مقسم. ہم نے قرآن پاک کو کیا فرقنا لتقرؤ علی الناس علی مقسم. ہم نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر دیا تاکہ اب لوگوں کو سنائیں، جتنا آئے وہ یاد کریں. اکٹھا آتا ایسے بھی نہیں تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی، احکام واضح نہ ہوتے. جیسے میں آپ کو یہ کتاب دوں گا انشاءاللہ، اس میں تفصیلات ہیں، لیکن یہ بعد میں دوں گا جب آپ خلاصے لکھ لیں، یاد کر لیں، پھر تو آسان ہے آپ کے لیے. اگر ویسی کتاب آپ کو دے دوں کہ جی میرے پاس کتاب ہے، میں کراچی جا کے یاد کر لوں گا، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. اب امتحان کیسے دیں گے، قرآن کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے سمجھنے کے لیے آپ کی لکھائی ہوگی، پھر انعام کے طور پر آپ کو مل جائے گی تاکہ آپ کے پاس پھر رہے. اس میں کوئی کمی ہوگی تو اسے نکال دیں، کریں گے آپ، کیونکہ پوری کتاب تو ہم نہیں پڑھائیں گے آپ. ہم تو ضروری جو مسائل ہیں وہ، باقی بہت سے مسائل اس کے اندر ہیں وہ آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس ترجمے میں جس کی ضرورت ہے، جو آگے ہم بیان کریں گے، وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے اور آپ کو یاد کرائیں گے. یہ مثلا ابھی ہمیں پڑھتے ہیں، جتنا ٹائم اللہ دے گا تو لکھائی کریں گے، زور کے بعد آپ اس کو تکرار کریں کاپیوں. دوسرے یہ کہ کاغذوں پر تو نہ رہے، مت کاغذ یہ میں لے کر چلے جائیں. ایک کاپی لانی ہے، جس کے پاس کاپی کے گنجائش نہیں مجھے کہے میں اس کو لے کر دوں گا، لیکن کاپی ایک ہونی چاہیے قرآن پاک کے لیے، تاکہ بعد میں آپ یہی رف اس میں کریں. اس کی پھر کوئی بات اصلاح وہ میں کروں گا تو آپ کے پاس وہ یاد آئے گا، کہ جو قلم سے آدمی لکھتا ہے وہ ذہن میں بیٹھتا ہے. اب جتنا لکھتے جائیں گے نا اتنا نقشہ بنتا جائے گا، بشرطے کے اندر کچھ ہو. تو اس اعتبار سے وہ نقشہ بنتا جائے گا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کے اندر صرف کتاب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ تو بات یہاں تک میں لے آیا، یعنی بات ختم ہوگی کہ لیلہ مبارکہ میں نزول قرآن، لیلہ مبارک سے مراد اگر، کیونکہ اکثر مفسرین نے اسے شب برات، بعض نے نہیں لی شب برات، لیکن جن نے لی ہے، میں تو ایسی بات جوڑ کی بات کرتا ہوں نا. وہ جی اس مفسر نے غلط لکھا، نہیں غلط نہیں لکھا، اس نے بھی ٹھیک لکھا. کیوں ٹھیک لکھا؟ کہ لیلہ قدر میں، لیلہ مبارکہ میں نزول قرآن کا فیصلہ ہوا، اور پھر لیلہ قدر میں جو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ایک رات ہے، اس میں قرآن پاک جو ہے پورے کا پورا بیت العزت میں آیا. تو گوئے کہ نازل ہو گیا، اللہ یہاں لے آیا اوپر آسمانی دنیا پر. پھر وہاں سے 23 سال میں قرآن پاک تھوڑا وقت قرآن فرقناہ لتقرؤ علی الناس علی مقسم ونزلناہ تنزیلا. ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تو گوئے کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے اتر گیا. یہ مسئلہ آپ کا تو ہو گیا. یعنی پہلے اللہ کے علم سے لوح محفوظ میں، پھر لوح محفوظ سے بیت العزت میں، بیت العزت سے تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل، یعنی پھر کوئی مکہ مکرمہ، کوئی مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ آگے جناب علی یہ ایک تو پورا ہو گیا. اب یہاں ایک ویسے ذہن میں رکھ لیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جبرائیل امین اللہ سے کیسے لیتے تھے قرآن پاک، جو حضور پر لاتے تھے. تو اس میں حدیث آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی سے کلام فرماتے تھے تو ایک زلزلہ آ جاتا تھا آسمانوں پر، اور سب فرشتے جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے. سب سے پہلے جبرائیل امین اپنا سر مبارک اٹھاتے تھے
فَكَلَّمَهُ اللَّهُ بِوَحْيِهِ، حدیث میں آتا ہے اللہ پھر اپنے اسے کلام فرماتے تھے، آئے نہیں جو ارادہ کرتے تھے۔ پھر جہاں جبرائیل جو حکم ملتا تھا کہ یہ لے جائیں، اب یہ لے جائیں، اب یہ لے جائیں، جبرائیل وہ لاتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو فرماتے تھے کہ یہ آیات اس آیات کے بعد میں ہے، یہ سورت اس سورت کے بعد میں ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی ترتیبی نزولی اور ہے، ترتیبی توفیقی اور ہے، ایسے بھی نہیں۔ نزولی تو یہ ہو گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکی آیاتیں صورتیں نا، مکی صورتیں ہیں نا، وہ قرآن میں آخر میں آتے ہیں، آخر میں سوائے سورہ فاتحہ کے باقی سب آخر میں آتی ہیں۔ اور مدینے کی چاہیے تو یہ تھا کہ مدنی بعد میں آتی اور مکی پہلے آتی، تو مکی صورتیں جو ہیں تقریباً 87-88 صورتیں وہ تو آ گئی آخر میں، اور مدنی صورتیں جو 22 یا 27 ہیں، مختلف روایتیں وہ بتاؤں گا میں آپ کو، وہ صورتیں پہلے آ گئی نہیں جی مانا۔ یہ جو ترتیب ہے نا، یہ ترتیب نزولی ہے۔ توقیفی وہ ہے کہ جس ترتیب سے حضور نے پھر اس کو جبریل کے کہنے سے جمع کیا کہ اس صورت کے بعد یہ صورت، اس آیت کے بعد یہ آیت، حضور جمع اسی کرتے تھے۔ 10 صحابہ کرام کو بٹھایا تھا اس کے لکھنے کے لیے، کاتبین تھے، وہ لکھتے رہے اور ترتیب حضور بتاتے رہے کس ترتیب سے لگے۔ آج جو ترتیب ہے پوری دنیا میں، یہی ترتیب اللہ کے علم میں ہے، یہی ترتیب لوح محفوظ میں ہے، یہی ترتیب بیت العزت میں ہے۔ قرآن آیا نہیں ہے پورا، قرآن وہاں بھی ہے، اللہ کے علم میں بھی یہی ترتیب ہے، لوح محفوظ سے نقل ہوا ہے۔ نقل ہونے سے تو مطلب یہ نہیں کہ کتاب سے نقل کرے تو کتاب رہ گئی، کتاب تو کتاب اپنے حال پر ہے، آپ نے نقل کیا، وہ نقل وہاں سے آ گئی بیت العزت میں، اور وہاں سے پھر قرآن پاک بذریعہ جبرائیل کے اترتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے کہنے کے مطابق اس ترتیب کے ساتھ اس کو لکھواتے رہے۔ تو آج کی ترتیب جو ہمارے پاس قرآن پاک کی ہے، یہی ترتیب الہی ہے، اور یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ بیت العزت میں ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے، آج جو مسلمانوں کی سینے میں ہے، اسی ترتیب کے ساتھ۔ یہ ترتیب جو ہے نا، اس کو ترتیبی توقیفی کہتے ہیں۔ ہاں نزولی جو ہے بوقت ضرورت قرآن پاک کیا ہوا کہ مکے والے تو مانتے نہیں تھے، مدینے میں جب حضور تشریف لے گئے تو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر احکام ان کو ملنے چاہیے تھے نا۔ مکے میں ہوتا تو ابو جہل ابو لہب نے تو نہیں ماننا تھا، چند صحابہ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، یہ سارا معاملہ تو مدینے میں ہو گیا۔ مدینے میں پھر یہودیوں سے مقابلہ بھی تھا، اور سب کچھ احکام، اس لیے سورہ بقرہ آپ دیکھتے ہیں سب یہودیوں کے لیے، ان کی خواصیں بیان ہو رہی ہیں اس کے اندر۔ تو چونکہ وہاں مقابلہ بھی شروع ہوا، جماعت بھی بن گئی، وہاں ضرورت تھی، اس لیے وہ صورتیں وہاں اتری، اور مکی صورتیں اتری لیکن اس پر وہاں عمل نہیں ہوا، وہ ترتیب میں بعد میں آ گئی۔ یہ ہے ترتیب اس کا۔ اچھا وہی کبھی ہو گیا، اب لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا معاملے کرتے، ترتیب السور والآیات۔ ترتیب السور والآیات اور حفاظت صدری، حفاظت صدری۔
یہ لکھیں کہ سب سے پہلے ملائکہ میں حافظ قرآن جبرائیل امین ہے، اور زمین پر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو وہ جلدی جلدی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے تاکہ کوئی لفظ بھول نہ جاؤں، آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے اس آیات میں تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی جلدی اپنی زبان پاک کو نہ ہلائیں کہ بھئی بھول جاؤں گا۔ ان علینا جمع، ان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک آپ کی سینے میں جب سبحان ان علینا وقرآن، پھر اسی ترتیب سے آپ سے پڑھوانا بھی، آپ کے زبان پاک سے اس کی ادائیگی بھی کرائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، ہاں جب آپ پڑھا لیں ہماری پڑھی ہوئی کہ آپ اتباع کریں، وہ حکم پھر آگے پھیلائیں، خود بھی عمل کریں، امت کو بھی عمل کے ترغیب دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک جب اترتا تھا، حضور جب تعلیم دیں عملی طور پر تو کیسے دیں؟ مثلا ایک صلاۃ ہے تو صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں، ضرورت کے میں درود بھی آتے ہیں، دعا بھی آتے ہیں، نماز بھی آتی ہے، کئی معنی آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ثم ان علینا بیانا، ثم ان، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ بیان کیا ہو گیا؟ حدیث ہو گئی، قرآن اور بیان۔ قرآن الفاظ ہو گئے، بیان اس کا معنی ہو گیا، اور معنی کیا ہے؟ حدیث پاک ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن مانتے ہیں حدیث کا منکر ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور جو حدیث مانتے قرآن نہیں مانتے وہ بھی کافر ہیں۔ جیسے توحید مانتے اور رسالت نہیں مانتے وہ بھی کافر ہے، رسالت مانتا ہے توحید نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ اس طرح قرآن اور حدیث یہ لازم ملزوم، جس طرح توحید اور رسالت لازم ملزوم، سمجھ میں بات کو؟ تو اعتبار سے قرآن پاک اتر تو اللہ نے ایک وعدہ یہ کیا کہ ان علینا جمع، آپ کی سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، جمع کر لیا، پھر آپ سے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ دوسری ہوئی۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان تشریح تفسیر بھی میرے ذمہ ہے۔ اب جو شخص قرآن مانتے بیان نہیں مانتے تو قرآن کو نہیں مانا انہوں نے، جب بیان نہیں مانتے تو قرآن کیسے مان لیا؟ اور بیان کیا ہے؟ حدیث رسول۔ سمجھے میری بات کو؟ اب یہ لازم ملزوم ہو گیا۔ تو یہ تو ہو گیا نا جی کہ صدری حفاظت، اور پھر یہ صدری حفاظت چلتی رہی، اور آج چل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی سینے میں قرآن پاک، یعنی پرائمری کی کوئی چھوٹی سی کتاب بھی ہو، وہ سارے سال یاد کرتے رہیں لیکن مفہوم یاد ہو جائے گا، اس کے الفاظ یاد، لیکن قرآن پاک 30 پارے آپ دیکھتے ہیں، اتنا سا دل ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کی سینے میں 30 پارے جمع ہو جاتے ہیں۔ صبح یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ آگے۔
ترتیبی سور والآیات میں نے بتایا نا، ترتیب سور والآیات یہ توقیفی ہیں، یہ تو جیسے میں نے بتایا تھا، یعنی حکم الہی سے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر صورت اور آیات کے بارے میں جبرائیل امین کو حکم دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے ساتھ، اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ ملائیں۔ فلاں صورت سے ملائیں، سمجھے بات کو؟ اب یہ مسئلہ تو آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابت قرآن کریم لکھنے والے کئی صحابہ کرام تھے، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کاتب الوحی ہیں۔ یہ شامل تھے۔ آگے ایک لفظ لگے اختلاف قرات، اختلاف قرات۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک 7 حرفوں پر اترا ہے، علی 7 احرف آتا ہے نا، یعنی انزل القرآن علی 7 احرف۔ اس سے مراد 7 قراتیں ہیں، یعنی 7 لغات۔ جو عرب کے اندر مشہور 7 قبیلے تھے، نمبر 1 قریش، نمبر 2 حذیل، نمبر 3 تمیم، نمبر 4 ازد، زا کے ساتھ ہے ازد، نمبر 5 ربیعہ، نمبر 6 حوازن، نمبر 7 سعد بن ابی بکر، تو یہ چونکہ 7 قراتیں تھیں
قرآن پاک جو ابتدائی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو گیا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے اس کو کتابی شکل دی، لیکن وہ قبائل جو مسلمان ہوتے گئے وہ 7 احرف پر 7 قرأتوں پر تھا، تو کوئی ایک قرأت پڑھتا، دوسرا کہتا تو غلط پڑھ رہا ہے، وہ کہتے تو غلط پڑھ رہا ہے، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، میں نے فلاں صحابی سے پڑھا، تو یہ جھگڑا تھا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی ایک ہی اس پر لے آئے، حرف پر لے آئے، قرأت قریش پر، قرأت قریش پر لے آئے، لہٰذا تاکہ سب کا اجتماع ہو جائے اسی پر پڑھیں۔ ایسے میں اب جو ہم کرتے ہیں نا 7 قرأتیں اور 10 فلاں قاری صاحب جو ہے نا 7 قرأت کا اور 10 یہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت اتنی، ہمیں قرآن ویسے نہیں آتا، قاری پڑھتے۔ ہمارے ایک جگہ میں منا تھا، وہ ایک مولانا صاحب اللہ بخش ڈاگائے ملی سے، تو ہمارے قاری صاحب ایک تھے پشاور میں، وہ جب انہوں نے 7 قرأت میں شروع کیا تو انہوں نے کہا ٹھہرو قرآن بخراب ہو۔ اب کہتے ہیں آجمیہ نہیں کر مالک یوم الدین ملک یوم الدین پڑھتے ہیں، آج نو دینا صراط المستقیم، سیدھا سیدھا پڑھا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ پھر نہیں سمجھتے اگر آدمی مختلف قرأتوں میں پڑھتا ہے، لہٰذا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی ایک ہی قرأت پر، وہ یہ قرأت حجاز پر اور قریش پر لے آئے، چونکہ سب سے بڑی فصیح زبان جو تھی نا قریش کی تھی، اور اصل مقصود بھی قرآن پاک کا آل مکہ تھا، آل قرآ تھا، ایسے میں یعنی لِتُنذِرَ بِهِ أُمُّ الْقُرَىٰ، تو ام القریٰ والوں کو یہاں سے پھر دین کا دنیا میں پھیلاؤ بھی تھا، اللہ نے انہی لوگوں کو کام دیا، مخالفت بھی کی لیکن پھر قرآن دین پھیلا بھی وہیں سے، عرب سے پھیلا۔ اللہ نے ان کے اندر دیکھو نا، آپ دیکھتے ہیں مکے والوں میں کوئی منافق نہیں تھا، یہ منافق سارے مدینے میں تھے، یا پکے کافر یا پکے مسلمان، بس جو آ گیا تو آ گیا پکا، نہیں ہے تو نہیں مانتا، بس نہیں مانتا۔ لیکن جب آئے نا ان میں پھر کوئی دوگلی پالیسی والا نہیں رہا، یہ دوگلی پالیسی بے ایمان آ کر یہودی وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گئے، اسلام کا لبادہ اوڑھا، پھر اسلام کے خلاف سازشی بھی کرتے رہے، لیکن عرب کے اندر یہ نہیں تھا۔ اس لیے جو حضور نے فرمایا الائمۃ من قریش، الائمۃ قریش، اسی پر تو عثمان غنی حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر وہ اکٹھے ہو گئے سارے مدینے والے، انہوں نے کہا بھائی شہر ہمارا ہے، یہ تو مہاجر ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں خلافت ہمارا حق ہے، ابھی کسی کا ہمارا حق ہے، کئی تیار ہو گئے اس کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور ادھر سے سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا عثمان غنی سے صدیق اکبر سے کہا کہ یہ تو فتنہ ہو جائے گا، قوم تقسیم ہو جائے گی، پہلا مسئلہ حل کرنا چاہیے پھر تاکہ نظام جو ہے وہ تبدیل نہ ہو۔ تو ان کے انصار کا میٹنگ ہو رہی تھی، وہ دونوں چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے کہ میں نے یہ کیا تھا، ایسی تقریر تیار کی تھی کہ میں تقریر کروں گا تو بس بات ہو جائے گی یہ، لیکن جب میں نے تقریر کرنی تھی تو صدیق اکبر نے مجھے روکا کہ آپ نہ کریں، میں خود بات کرتا ہوں۔ جب صدیق اکبر نے تقریر شروع کی تو میں حیران ہو گیا، ایسے فصاحت اور بلاغت اور دلائل کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ اسی وقت فاروق اعظم فرماتے سب سے پہلے میں نے ہاتھ بڑھایا، جی میں بیعت کرتا ہوں آپ، تو پھر سارے انصار لگ گئے، میں بیعت، تو وہاں اس مسئلہ ہو گیا، ایسے میں نہیں، تو اتفاق ہو گیا ان کے اوپر۔ اس کی بڑی دلیل کیا تھی کہ حضور کی حدیث الائمۃ من قریش، کہ امام جو ہوں گے قریش سے ہوں گے، کیونکہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بہادری، شجاعت، سخاوت، معاملہ فہمی، یہ اللہ نے اس میں رکھی، کوئی ام القریٰ کے تھے، وہ اپنے آپ سے بے خبر تھے، جب باخبر ہو گئے تو پھر ان سے بڑا کون تھا پھر؟
سید فاروق اعظم نے آپ دیکھا کہ 26 لاکھ مربع میل پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ کسی اور کی ہمت نہیں تھی، انصار کی بات نہیں تھی، یہ قریش کی بات تھی. اللہ نے انہیں سے کام لیا، پھر آگے چلایا اللہ تعالیٰ نے. تو ہر مقصد میرا یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا پھر جو ہو گیا نا سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں وہ جو قرآن بھی مشہور ہے. بعض یہ کہتے ہیں، یہ بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو سبت احرم میں اس سے مراد سیدنا عثمان غنی، ایک قرأت سید عثمان غنی کی تھی، ایک سیدنا علی مرتضیٰ کی تھی، ایک حضرت ابی بن کعب کی تھی، ایک حضرت زید بن ثابت کی تھی، اور ایک عبداللہ بن مسعود کی تھی، ایک حضرت ابی درداء کی تھی، اور ایک قرأت جناب علی ابی موسیٰ اشعری. یہ بھی ساتھ بنتے ہیں. تو ان کی قرأت کا انداز الگ الگ تھا. اب بھی جو قرأتیں آپ پڑھتے ہیں نا، جو سب یہ ان کے پڑھتے ہیں، یہ جو ساتھ ہیں. بہرحال یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر آ گیا مختصر سا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے آپ چیز لکھیں جی، خصوصیات نبوت. یہ تو نبی پر وہی آ گئی نا، اب تھوڑی بات اس کا بھی آپ کرا لیں، باقی آپ دیکھیں گے آپ نے سلا. خصوصیت نمبر 1 لکھیں. یعنی عہدہ نبوت کے لیے انسانوں میں کسی فرد کا انتخاب کرنا یہ اللہ کا کام ہے، کیونکہ نبوت کا عہدہ کسبی نہیں، وہبی ہے. کسبی کوئی زیادہ علم پڑھے تو کہ میں نبی ہوں، کسبی نہیں بلکہ کیا ہے، وہبی. ایسے میں نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نمبر 2، نبی کے تمام علوم وہبی ہوتے ہیں، کسبی نہیں ہوتے. کیونکہ وہ دنیا کے کسی استاذ کے شاگرد نہیں ہوتے. بلکہ آسمانی علوم آسمانی استاد سے پڑھتے ہیں. زمینی سلسلہ تعلیم کے لحاظ سے وہ امی کہلاتے ہیں. امی هو الذی بعث فی الامیین، تو حضور کو بھی اللہ نے امی فرمایا. تو امی باعتبار زمینی علوم کے ہیں. یہ علم انگریزی شنگریزی اور حساب کتاب اور جغرافی وغیرہ یہ نہیں ہے، ایسے بھی نہیں، اس لیے وہ ادھر سے چلتے ہیں. وہ بغیر تعلیم انسانی کے اپنے نور قلب سے علوم حاصل کرتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے.
کہ وہ براہ راست اللہ کے شاگرد رہے۔ اب مرزے نے جا کر پڑھا، وہ میٹرک فیل ہوا، مارے کھاتا رہا اور پھر کہا جی میں بھی نبی ہوں۔ واہ واہ، جیسی روح ایسے فرشتے، جیسے انگریز ایسا ان کا نبی۔ ایسے میں نہیں، جس نے انسانوں سے پڑھا اور مارے کھائیں اور ABCD سیکھتا رہا، اس کے بعد وہ بے ایمان آ کر کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں۔ نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوا، سمجھے میری بات؟ اچھا، نمبر 2 لکھیں، نمبر 3 لکھیں۔ پہلا نمبر تو انتخاب الہی ہے، تو نبوت وحی ہے، کسبی نہیں ہے۔ نمبر 2 جو ہے اس کی تمام علوم بھی کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہے، کیونکہ براہ راست اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے۔ نمبر 3 لکھیں، حسن صورت و حسن سیرت۔ یعنی اللہ رب العزت جس کو منصب نبوت کے لیے چنتا ہے، جس کو چنتا ہے، نہیں بعد میں نہیں ہے، جس کو چنا وہ ظاہری صورت کے اعتبار سے بھی اور باطنی صورت یعنی اخلاق کے اعتبار سے دوسرے انسانوں سے ممتاز رہے، اور اللہ نے ظاہری صورت میں بھی کوئی عیب نہیں پیدا کیا۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا و خلقا۔ خلقا پیدائش کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا و خلقا۔ اس لیے تو حضور کے دربار میں جب نذرانِ عقیدت پیش کرتے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عجیب ہے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اللہ، آپ سے زیادہ حسین آج تک میرے آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور میری آنکھیں کیسی دیکھی کہ آپ جیسے حسین اور جمیل آج تک ماں نے کوئی بچہ جنا بھی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، جیسے کوئی آدمی اپنے لیے چاہتا ہو کہ میں ایسا ہوں، ایسا ہو جاؤں، ایسا ہو جاؤں، اللہ نے ایسا ہی کر لیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسے میں نہیں۔ تو یہ ہے نبی کے حسن جمال کے، یعنی صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے۔ نمبر 4 لکھیں، علمی اور عملی کمال۔ علمی اور عملی کمال۔ انبیاء علیہ السلام علم اور عمل دونوں اعتبار سے کامل ہیں، تھے بھی، ہیں بھی، اب بھی ہیں۔ کمال علم یہ ہے، کمال علم یہ ہے کہ نبی کے علم میں غلطی نہیں ہوتی۔ ہم مرزا جو تھا کانا تھا غریب، ایسے ہی نہیں، اور کبھی
کہتے مرزا اتنا سادہ تھا کہ کبھی مسجد میں آتا تو پگڑی بھول جاتا، سلوار باندھ کے آ جاتا تھا۔ یہ ان کی کتابوں میں ہے کہ سادہ آدمی تھا، اور پیشاب زیادہ آتا تھا تو بٹوانی جیب میں رکھتا تھا اور گڑ کھاتا تھا زیادہ، ایک جیب میں بٹوانی ایک جیب میں گڑ، کبھی کبھی بھول کر گڑ چھوڑ کر بٹوانی کھا لیتا تھا۔ یہ نبی سبحان اللہ، اللہ کے نبی ایک شان والے، نبیوں کا مقام، اللہ جو اللہ کے شاگرد ہو، اللہ کے شاگرد، اللہ نے جن کا انتخاب اپنے علوم کے لیے کیا، ان کی کیا شان ہے۔ اب یہ ایسے اس کو بھی لوگ مانتے ہیں، کیا ہو گیا، علم میں غلطی نہیں ہوتی کیونکہ نبی وحی کے تابع ہوتا ہے۔ اور نبی کا عملی کمال یہ کہ نبی کا عمل بھی کامل ہوتا ہے۔ گناہ یا اطاعت الہی کے دائرے سے تجاوز ان کے عمل میں نہیں پایا جاتا۔ کوئی نبی گناہ کا ارتکاب، نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم کے معنی یہ کہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ کسی پیغمبر سے نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اصل میں نہیں، بات تو ہے ہی نہیں، پہلے بھی نہیں ہوا، کیونکہ نبی پہلے ولی ہوتا ہے، اصل میں نہیں۔ علم کہ نبی کا کیا ہے، عمل جو ہے وہی کا تابع ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس لیے نبی معصوم ہوتے ہیں کیونکہ وہ امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اور وہ فطرتاً گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ کیونکہ نبی کا نمونہ امت کے لیے ہوتا ہے۔ نمونے میں اگر نقص ہے تو سارے نمونے ناقص ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ آیات بالکل کر لیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے اپنے پیارے حبیب کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ اسوۃ حسنہ فرمایا، حسنہ فرمایا، تو پھر نمونہ ناقص کیسے ہوگا؟ کیونکہ ایک نمونہ اگر غلط ہے تو اس کے جتنے نمونے لوگ سارے غلط ہوں گے نا، تو پھر تو بات ہی ساری ختم ہوگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نمبر 5، خصوصیت نبی کے تکمیل علم اور عمل۔ تکمیل علم اور عمل ہے، یعنی نبی تو خود علم بھی کامل، عمل بھی کامل۔ جو نبی سے پڑھے گا اس کا بھی علم اور عمل کیا ہوگا؟ ہاں، یہ آ گیا صحابہ کا مقام۔ حاصل یعنی علم اور عمل ہے۔ جو حضرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کے دائرے تربیت میں شامل ہو گئے، وہ علم اور عمل کے اعتبار سے کامل ہو گئے۔ اس لیے نبی کے شاگرد
امت کے لیے معیار حق اور مدار ہدایت، یہ دو لفظ یاد رکھ لیں، معیار حق اور مدار ہدایت۔ اس پر بے شمار حدیثیں، آیات آپ لائیں گے، معیار حق اور مدار ہدایت ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایسا ایمان لے آئے، آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ تم جمع کی ضمیر ہے، اس سے مراد سارے صحابہ ہیں۔ کیا ہے؟ اگر یہ مکے والے مدینے والے ایسا ایمان لے آئیں جیسے میرے نبی آپ کی شاگرد لے آئیں، اے صحابہ آپ لے آئیں، فقد تو تب ہدایت پر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر پھر جائیں تو وہ ضد میں ہیں، جیسے آج کل ضد کر رہے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، کس کو مانو گے بھی؟ جس کا انتخاب اللہ نے اپنے نبی کی شاگردی کے لیے کیا، ان کو نہیں مانو گے تو کس کو مانو گے؟ اور کون آئے گا؟ ایسے میں نہیں، یہ بدقسمتی ہے ہماری، دین سے دوری کے لیے ہم رشتے کاٹتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیں کہ یہودیوں نے اسلام کی مخالفت میں جبرائیل علیہ السلام کو ٹارگٹ بنایا کہ ہم وہی مانتے لگے یہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اس کے ذریعے سے چونکہ یہ وہی آتی ہے تو ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من کان عدو لجبریل فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ۔ ہاں، وہ تو اللہ کے حکم سے لے آتا ہے۔ من کان عدو لجبریل، من کان عدو للہ وملائکتہ، سارے آیا، وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافر۔ وہ چاہتے تھے کہ جبرائیل کو ٹارگٹ کرو تاکہ اس کی زندگی مخدوش ہو جائے کہ ہمارا دشمن ہے جی، یہ تو لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، بستیاں الٹاتا ہے، اس نے تو کوئی اچھا کام کیا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو جب جبرائیل ہٹا دو گے تو وہی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جب واسطہ چلا گیا نا جبرائیل کا، جبرائیل اگر قابل اعتراض ہے تو جبرائیل کی ذریعے سے وہی بھی قابل اعتراض ہوگی نا، سمجھے بات کو؟ تو قرآن گیا، قرآن گیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو حضور کو مانتے ہیں لیکن حضور کے شاگردوں کو نہیں مانتے، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، ایسے قصے کہانیاں کر کے، تو جب شاگردوں کو نہیں مانو گے تو آپ نے نبی اور امت کے درمیان واسطہ کاٹ دیا، واسطہ کاٹ دیا۔ جب کاٹ دیا تو پھر عن ابی ہریرہ قال عن عبداللہ بن عمر عن عمر بن الخطاب عن فلاں عن فلاں عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضرت عمر، حضرت انس، عبداللہ بن عمر، فلاں فلاں سارے آپ کے یہاں قابل اعتراض ہو گئے تو پھر حدیث سے تو معاملہ ہٹ گیا نا۔ جب حدیث سے ہٹ گیا معنی سے انکار ہو گیا، جب معنی سے انکار ہو گیا تو لفظ سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو قرآن بھی گیا حدیث بھی، سمجھیں بات کو؟ یہ سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے، اور یہ بین الاقوامی سازش ہے کہ یہ لوگ اس قسم کا مسئلہ کر کے آپ کو اور ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ان ہستیوں کے اوپر ہم تنقید کریں، اس لیے کہ ہمارا اور ان کے بہت دور کا واسطہ ہے۔ ہم تو ان کی جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہوتے۔ ہمیں کیا پیدی کا شوروا، 14ویں صدی کا ایک آدمی مولوی ذاکر اٹھتا ہے اور وہ ان ہستیوں پر تنقید کرتا ہے کہ جو حضور کے صحبت میں رہے، حضور کے براہ راست شاگرد رہے، تو بابا پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ پھر تو دیکھو نا، ایک نہر آتی ہے پیچھے سے، پانی آ رہا ہے، درمیان میں نہر کٹ جاتی ہے تو ادھر پانی کدھر آئے گا؟ نہر ہی کٹ گئی، جو واسطہ ہے اس کو آپ نے کاٹ لیا، جب واسطہ کٹ گیا تو بات ساری ختم ہو گئی، پھر کچھ نہیں رہا۔ یہ دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہے اور لوگ نہیں سمجھتے، اور یہ کچھ لوگ نادانی کے طور پر، یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے،
یہ مولوی اور یہ ذاکر یہ تو غریب چلو پیسے شیسے لے کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، یہ پیچھے سے بڑی سازش ہے کہ کسی طرح ہم دین کو کیسے ہٹائیں۔ جیسے میں لکھوایا نہیں مستشرقین کا جو قرآن پر اعتراض ہے، بڑے اعتراض ہے کہ جی یہ دیکھو نا جی کوئی کچھ پڑھتا ہے، یہ جو کئی قرأتیں ہیں، یہ کیسے اللہ کا کلام ہے تو ایک ہی ہوتا، اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی کئی لوگ ہیں وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو بھئی کسی کا انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ نہیں ہے؟ ایک شخص کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک شخص ہے قرآن نہیں ہے تو اس کے کہنے سے کیا، کہ غیر محفوظ ہے، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں اس لیے آپ کو لکھاتا ہوں، بڑی ضروری باتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا لفظ لکھا ہے میں نے؟ معیار حق اور مدار ہدایت۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ معیار بنایا نا۔ اگر یہ لوگ ایسی مان لائے جیسے تم لائے، تم سے مراد کون ہے؟ ابو جہل ابو لہب تو نہیں ہے، یہاں تو مراد صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، شیر خدا ہے، 100 صحابہ ہیں۔ صحابہ کو اللہ نے معیار بنایا، اللہ نے، کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ کیا پدی کا شورا تم کون ہو بھائی؟ اللہ نے معیار کہ ایسا ایمان میں مانوں گا جیسے صدیق اکبر لے آئے، فاروق اعظم لے آئے، عثمان غنی لے آئے، علی مرتضیٰ لے آئے، سمجھ میری بات کو؟ وہ ایمان معتبر ہے۔ اگر کیونکہ کہ اس کا ایمان نہیں تھا تو تمہارا ایمان کدھر سے آ گیا؟ نہر کٹ گئی، نہر کٹ گئی تو ادھر پانی پنڈی میں کیسے آئے گا؟ پنڈی میں تب آئے گا کہ نہر ستھری چلے، درمیان میں گندگی پڑ گئی تو پھر تو گندا پانی آئے گا آگے، سمجھے نا؟ پھر تو اسلام ہے ہی نہیں۔ یہ تو اپنے پاؤں پر کلاڑی چلا رہے ہیں، پھر تو نہ قرآن محفوظ ہے نہ حدیث محفوظ ہے، اگر آپ ان ہستیوں کو محفوظ نہیں مانیں گے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، یہ مسئلہ میں لکھاؤں گا آپ کو۔ یہ بہت ضروری مسائل ہیں کیونکہ آج کل بہت فتنے کا دور ہے اور یہ لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں اور یہ اپنے پاؤں پر کلاڑے مار رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، چند ٹکوں کے لیے اچھلتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے اسلام کی نفی ہو جاتی ہے، حقانیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ تو میں نبی کے خصوصیات میں ایک ہے، یہ کتنی خصوصیات ہوئی؟ 5۔ نمبر 6 لکھ لیں، اچھا لے لیں کاغذ، اچھا نمبر 6 نبی کی خصوصیات میں لکھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بناوٹ، تکلف، نمائش، علو ذات، نمودی شخصیت کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کا حب اور بغض اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اپنا حق معاف کرتے ہیں لیکن اللہ کا حق معاف میرے ساتھ جو مرضی کرو بھائی، لیکن میں شرک نہیں برداشت کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ یس نمبر کتنے ہو گئے؟ نمبر 7 لکھ لیں۔ انبیاء علیہ السلام کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اطاعت الہیہ کا نمونہ ہوتے ہیں۔ خلوت میں، جلوت میں، گھر میں، سفر میں،
ہر حالت میں وہ رضائی الہی کے تابع ہوتے ہیں۔ نمبر 8، انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے دعوائے نبوت جو دعویٰ کرتے ہیں، دعوائے نبوت کی تائید میں خوارق اور معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے معجزات کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ خدا کا یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ نمبر 2 وہ خارق عادت ہوتے ہیں، یعنی اچانک چیز آ گئی اور آدمی سمجھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور جیسے معراج پر جا رہے تھے، حضرت عمانی کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، جبریل آتے ہیں اور چھت پھاڑتے ہیں، اوپر سے آتے ہیں، پتہ لگ جائے کہ معاملہ کچھ اور ہے، دروازے سے نہیں آتا، پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں، خطیب میں لٹاتے ہیں، سینہ مبارک چاک کرتے ہیں، پھر زمزم سے دھوتے ہیں تاکہ اوپر کے تجلیات برداشت کر سکیں، پھر حکمت سے دل کو بھرتے ہیں، پھر سیتے ہیں، پھر وہاں سے چلاتے ہیں۔ آج میں نے خارق عادت ہو۔ اور نمبر 3 اس کا معارضہ مشکل ہو، اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے۔ یہ خارق عادت یعنی عام عادت کے مطابق، خرق عادت جس کو کہتے ہیں نا کہ عادت سے ماورا ہوتا ہے، عام طور پر اس میں یہ نہیں ہوتا، خرق عادت یا خارق عادت کر دیں۔ نمبر 3 اس کا معارضہ کا معنی مقابلہ، معارضہ ناممکن ہو۔ اب جتنے معجزات انبیاء علیہ السلام کے آئے نا، اب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ایک لاٹھی ہے، وہ پھینکتے ہیں، اجزاء بن گیا۔ اب کسی کا باپ کر سکتے ہیں؟ ہاتھ کے ریبان میں ڈالا، چمکتا ہوا نکلا۔ ایسے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات دیکھیں، مردوں پر آتے کہتے قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ مادہ زیادہ کوڑا اندھا آتا، ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتے۔ ایسے میں نے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، لیکن بِإِذْنِ اللہ، میرا اس میں اختیار نہیں ہے، لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس طرح حضور کے معجزات بے شمار ہیں، اب اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کا معارضہ ناممکن ہو۔ اور نمبر 4 کہ وہ معجزہ مدعی نبوت سے صادر ہو۔ مدعی کیونکہ معجزے کا تعلق نبی کے ذات کے ساتھ ہے، جو ولی سے ہوگا اس کو کرامت کہتے ہیں۔ مدعی نبوت سے ظاہر ہو۔ نمبر 5 دعوے کے مطابق ہو، نبی نے جو دعویٰ کیا اس کے مطابق ہو۔ اور یہی کافی، باقی کئی اس کی شکیں ہیں، لیکن وہ 7 پوری کرتے تو نبی کا مکذب نہ ہو۔ نمبر 6 نبی کا مکذب نہ ہو، کہ نبی دعویٰ کچھ کرتا ہو اور وہ معجزہ کچھ ظاہر ہو جائے۔ نمبر 7 دعوے پر مقدم ہو۔ اگر لکھیں جی معجزے کی قسمیں، یہ تو شرطیں تھی نا،
موزے کی قسمیں، اصولی طور پر معجزات دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک مانوی، یہ خواص کے لیے ہے۔ نمبر دو حسی، معجزہ حسیہ، حسی، یہ عوام کے لیے ہے۔ اس لیے لکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مانوی قرآن کریم ہے۔ اب اس مانوی بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے سال گزر گئے، اللہ نے اسی طرح اس کو رکھا ہے، اور قیامت تک بھی ایک لفظ میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکا۔ ہاں جی، مانوی یہ قرآن کریم ہے۔ اور معجزات حسیہ جیسے شق القمر، سورج یعنی کا چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، جیسے حضور چودھری کے چاند تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نبی تو بتائیں یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، نہ فرمایا اب انگلی ہلائیں، حضور نے یوں کیا تو وہ دو ایسے ہو گیا، ایک پہاڑ پر بھی گیا دوسرے پہاڑ پر بھی، اتنے دیر تک رہا جتنے عصر سے مغرب تک ٹائم ہوتا ہے۔ یہ حسمی، یہ اس کو گونجائے حصی کہتے ہیں، عوام کے لیے۔ یہ معجزہ مانوی تو خواص کے لیے، یہ عوام کو سمجھانے کے لیے، ان کے دل میں عظمت پیدا کرنے کے لیے۔ حجی یہ کیا ہو گیا؟ شق القمر، تکثیر طعام، 10 آدمیوں کا کھانا ہزاروں نے کھایا، حسمی تکثیر طعام، تکثیر میاہ و لبن، پانی۔ کئی معجزے نا حدیثوں میں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 کی جماعت تھی، حضور پانی نہیں، نہ وضو کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ جانوروں کے لیے۔ حضور نے ایک لوٹا منگایا، اس میں اپنی انگلیاں مبارک یوں رکھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، سب نے پی لیا، جانوروں نے بھی پی لیا، انسان نے پی لیا۔ ایسے میں نہیں، اس طرح کھانے کا، جیسے نا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احزاب میں نے دیکھا کہ حضور کی بھوک ہے اور پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہیں۔ میرا گھر نزدیک تھا تو میں نے بیوی سے کہا کہ حضور تو بھوکے ہیں، کچھ انہوں نے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بکری کا بچہ ہے، کچھ جو کے دانے 2 کلو۔ میں نے کہا اس کو آٹا بناؤ، میں بچہ ذبح کرتا ہوں، اس سے گوشت بناؤ، میں حضور کی دعوت کرتا ہوں۔ تو اب وہ بیوی نے کہا کہ دیکھو 2-3 آدمی حضور کے ساتھ ہو رہے ہیں، باقی نہ ہو۔ تو انہوں نے جا کے کہا یا رسول اللہ آپ 2-3 آدمیوں کو ساتھ لگ کر، تو حضور نے فرمایا لوگوں جابر نے آپ کے لیے دعوت کی ہے، آؤ چلو۔ میرے پاؤں کے نیچے مٹی نکل گئی، یار کیا ہوگا؟ ایسے بھی آنے کھانا اتنا تو ہے نہیں۔ حضور سمجھ گئے میری چہرے کو دیکھ کر نا، فرمائے جاؤ دیکھو عورتوں کو بھی بلاؤ، وہ روٹیاں پکاتی جائیں، ایک چادر کے نیچے جمع کرتی جائیں، اور ہانڈیے پر کو نہ اتارو جب تک میں نہ آؤں گوشت کا۔ حضور تشریف لے، لوہا مبارک لے کر آٹے میں رکھا، وہ لے کر ہانڈیا میں، اب وہ پکاتی رہی، آٹا ختم ہی نہیں ہو رہا، اور پھر جب تیار ہو گیا تو سب کو کھلایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نہ آٹے میں کمی آئی نہ گوشت میں کمی آئی۔ ایسے میں تکثیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو جاتے ہیں، بھائی کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بکری ہے، میں نے گوشت ہانڈی میں رکھی ہے۔ فرمایا مجھے ایک ران دے دو، تو میں نے دے دیا، تو حضور نے وہ فرمایا دوسری دے دو، میں نے دوسری دی، فرمایا تیسری دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکری کے 2 رانیں ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر آپ یہ نہ کہتے تو آپ جتنے نکالتے نکالتے ہو چلتا رہتا۔ ہزاروں معجزات، ہزاروں معجزات۔ اب اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایسے میں نہیں، کتنے بڑے بڑے کام ایسے
تو تکلیف لبن کے آپ دیکھیں نا ابھی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں طالب علم تھا، بھوک لگ گئی تھی، میں گیا جی صحابہ جا رہے ہیں حضور کے پاس سے درس سے اٹھ کے، کوئی مجھے گھر لے جائے گا، دوپہر کا ٹائم ہے، کھانا تھا، صدیق اکبر تشریف لائے۔ میں نے سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں بھوکا ہوں، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، ساتھ ساتھ چلتے رہے، میں مسئلہ مقصد یہ تھا کہ کچھ کھلا دے۔ گھر تک گئے تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، اب میں شرم کے مارے سوال بھی نہیں کر رہا تھا، تو ویسے انہوں نے بھی سمجھے نہیں، ان کا کچھ نہیں تھا۔ میں پھر آیا تو فاروق اعظم آ گئے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، پھر واپس آئے بیٹھ کے تو حضور تشریف لائے۔ حضور نے میرے چہرے کو دیکھا تو مسکرائے، فرمایا ابی ہریرہ آ میرے ساتھ۔ میں چلا گیا، حضور اندر تشریف لے گئے، ازواج مطہرات سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا دودھ کا پیالہ کوئی لے آیا آپ کے لیے پینے، اور تو کچھ نہیں۔ میں نے سنا، حضور باہر نکلے، مجھے کہا ابی ہریرہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو، 82 آدمی تھے اس وقت، سب کو بلا کے لے۔ اب میرے پاؤں کی جیسی مٹی نکل گئی کہ ارے یہ کیسے ہوگا، ایک پیالہ تو دودھ کا ہے، میں خود بھوکا ہوں، اب یہ پئیں گے تو میرا کیا بنے گا۔ لیکن دیکھو نا ادب دیکھو، ابی ہریرہ نے یہ نہیں کہا کر وہی دعوت کی حضور نے پیالے دودھ کا ہے، نہیں بھائی آؤ، حضور نے دعوت کی، اب سب بھوکے تھے، طالب علم تھے، انہوں نے کہا چلے حضور نے دعوت کی ہے، دوڑتے گئے۔ حضور نے بٹھایا تو فرمایا پلاؤ ان کو۔ میرے خیال میں تھا کہ میں نے پہلا جب پیے گا نا معاملہ صاف کر لے گا، لیکن اس نے پیا تو دودھ میں کوئی فرق، پھر دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، آخر میں رہ گئے۔ فرمایا ابی ہریرہ اب بیٹھ کر پیو، تو میں نے پیا، پھر فرمایا اور پی لو، میں نے اور پی لیا، فرمایا اور پی لو، میں نے کہا رسول اللہ میں تو گلے تک آ گیا، پھر دودھ بچائے۔ پھر حضور خود طالب علم آج کل جھوٹی سے نفرت کر رہے ہیں، دو جہان کے سردار کو دیکھے، مسافروں کو دیکھے، مسافروں کا دودھ حضور نے وہ پیالہ خود پی لیا۔ تو یہ لبن کا اور پانی کا اور پیشبات تو ہم لوگ تو مولوی ہیں، آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں۔ تو یہ ہے جناب علی تکثیر میاں اور تکثیر لبن، اور اسے تکلم حیوانات، کئی حیوانات بولے، تکلم حیوانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو ایک جگہ ایک ہرنی ہے باندھی ہوئی ہے ایک شخص کے گھر کے باہر، اس نے حضور کو سلام کیا، اور سلام کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جنگل میں رہ گئے، یہ شخص مجھے پکڑ کر لے آیا، وہ بھوکے ہوں گے، اب اگر مجھے اس سے چھڑوا لیں، میں جا کر ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ حضور نے معلوم کیا تو وہ گھر والا نہیں تھا تو حضور نے فرمایا دیکھو اس کی ملکیت ہے، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے لاکھوں سلام۔ جانوروں کے ساتھ حضور کا کیا سلوک تھا، ہم انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کی جگہ بطور ضمانت کے یہاں بیٹھتا ہوں، آپ جا کر دودھ پلا کے آ جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، کھول دیا، وہ گئی۔ بعد میں وہ جو مالک آ گیا تو اس نے کہا جی میری ہرنی کدھر چلی گئی؟ فرمایا میں نے اپنی ضمانت پر۔ کہ جی جنگل کا جانور ہے، وہ واپس کیسے آئے گا؟ فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ آئے گا۔ اتنے میں دیکھا تو وہاں سے دور گرد و غبار اٹھ رہا ہے، وہ ہرنی بھی ہے، پیچھے اس کے بچے بھی لے آئے، آ گئی کھڑی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا آپ نے بڑی جلدی کر لی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں نے بچوں کا دودھ پیو، دو جہان کے سردار میرے ضمانت میں۔ انہوں نے کہا ہم بھی نہیں پیئیں گے جب تک ان کا دیدار نہ کریں۔ یہ بھی بھوکے آ گئے، دودھ نہیں پیا۔ اس شخص نے جب دیکھا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور کہا چلو جی اس کو کھول دے جائیں بچے لے کر۔ وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اسی طرح اونٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اونٹ بلبلا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ نے نبیوں کو کئی بولیاں سکھائی، ہاں منطقہ طیر جیسے پرندوں کی کوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا چمٹی کے، چمٹی
جا رہے لشکر جا رہا ہے. قال النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہیں ان کے پاؤں کے نیچے نہ جاؤ، اس سوراخوں میں گھس جاؤ. فتبسم ضاحکا من قولہا. سبحان اللہ. جب سناتا ہے نا چمٹی کی بات، کتنی دور سلیمان نے سنا لی. جب سناتا ہے نا، دیکھو نا یہ واقعات جب آپ پڑھیں گے نا اب معتدل ہو جائیں گے. یہ رخ دوسرا بھی ہے. ہم ایک آنکھ دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں بازار، ایسے میں یعنی دکانیں کھلی ہے، ادھر سے آتے ہیں وہ ہے کمال ہو گئی یہ دکان، اب یہ دکانیں، حالانکہ وہ کانا تھا قریب، یہ نظر آ رہا تھا، یہ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر کہتے وہ ہے ابھی یہ دکانیں ساری کھل گئی. حالانکہ دکانیں پہلے کھلی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا، تو کانا تھا قریب. تو جو کانے ہوتے ہیں نا، کانے جو ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، کوتا نظری ہوتی ہے. یہ کانوں کی وجہ سے سارا فساد ہے، سارا فساد کان، اللہ کی قسم، یہ کانوں کی وجہ سے. اب وہ دیکھو نا، اب وہاں کہاں ہے وہ؟ وہاں اس نے کہا، اعلان کیا اس نے، لیڈر نے، اوے جاؤ اپنے سوراخوں میں، کہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر آپ کے پاؤں کے نیچے رون نہ لیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ان کو پتہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، چمٹی کا بھی عقیدہ تھا. تو وہ فَقَالَ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ. سبحان اللہ، نبی کی بات. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس نعمت کا شکریہ ادا، الذی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضیٰ. تکبر نہیں کیا، اللہ یہ تیرا شکر حاضم. یعنی تو یہ بولیاں جو ہے نا نبیوں نے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیاں اللہ نے تعلیم دی ہے. جیسے ہدہد چلا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کدھر گیا، اجازت کے بغیر گیا. ہر چیز کی ڈسپلن ہوتا ہے. آپ اگر پابند نہیں ہوں گے نا، اپنے آپ کو ذہنی پابند نہیں کریں گے، آپ نہیں پڑھ سکیں گے. کہ چلو یار، ذہنی پابند اس کے لیے شرط ہے. دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں خضر علیہ السلام کے پاس، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہیں، جل قدر پیغمبر ہیں. خضر علیہ السلام فقیر آدمی ہیں. انہوں نے کہا میں آپ کے پاس آئی ہوں اس لیے کہ آپ کیا کریں، مجھے آپ وہ روشنی دے دیں مما علمت رشدا، اللہ نے جو آپ کو تعلیم دی ہے. ہاں، میں اس لیے آیا ہوں. قال انک لن تستطیع معی صبرا. آپ صبر، آپ کہیں گے میں بڑا مولوی، بڑا یہ اور صاحب شریعت ہوں، یہ فقیر آدمی ایسے کیا ہے، تو پھر نہیں ہو سکے گا. انہوں نے کہا نہیں. لیکن موسیٰ نے کیا کہا، حل اتبعک، حل پہلی شرط لگائی، میں آپ کی بات مانوں گا. الا ان تعلمنی مما علمت رشد. پہلی بات یہ آگے ادب کی، کہ استاذ کا ادب، احترام، اس کے حکم کی تعمیل یہ کرے گا تو پھر اللہ بناتا ہے. انہوں نے کہا یہ اب مشکل ہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر آپ سوال نہ کریں مجھ سے، جو میں کرتا ہوں تو آپ دیکھتے جائیں، اپنے علم کو بھول جائیں. کچھ وقت تک تو صبر کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن پھر صبر نہ ہو سکا. فرمایا چلو پھر. اس لیے حضور اقدس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے. اگر وہ ذرا اور صبر کر لیتے تو کتنے مسائل اور سامنے، 3 واقعات آ گئے، اور کتنے واقعات آ جاتے سامنے. تو یہ ہوتا ہے، شرط یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر ادب، احترام اور اپنے آپ کو فنا کرنا کہ میں کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں پڑھا، اب میں پڑھ رہا ہوں. بس جو ہے وہ علم تو بھولتا نہیں آدمی نا، وہ تو آپ کے پاس ہے. لیکن یہ جو ہم سے لیں گے نا، اب سمجھے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں نے یہ سیکھنا ہے. وہ سیکھنا ہے تو سیکھ لو گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے یہ تو پہلا درس ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ کتنے آ جائیں گے. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ پیغمبروں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اونٹ تھا وہ بلبلا رہا تھا، رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس مالک کی بڑی خدمتیں کرتا رہا، لیکن یہ ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ مجھے خرچہ پورا نہیں دیتا، خوراک اور کام مجھ سے وہی لیتا ہے جو پہلے لیتا. تو حضور نے بلایا اس کے مالک کو کہ یہ اونٹ جو ہے نا
شکایت کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آئندہ میں اسے کام بھی نہیں لوں گا اور اس کا جو خرچہ ہے وہ میں پورا دوں گا، اس کے خوراک مکمل دوں گا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ بھئی یہ ربی کی بات، یعنی میں معجزات کی بات کر رہا تھا، اور اسی طرح جمادات کی بھی، یہ تو حیوانات تھے نا، جمادات کی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل آیا ہاتھ میں یہ لی ہوئی کنکریاں اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں آسمانوں کی خبریں مجھے آ رہی ہیں، تو یہاں تو میری مٹھی کی بات ہے، بتاؤ نا اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے؟ وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے۔ اس نے کہا وہ بتائے تو کمال ہوگی۔ تو ادھر سے پتھر آواز آ رہی، لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سو۔ ان پتھروں سے آواز آ جائے، فرمایا کہ گفت شش پارا حجر در مشت تست بشنو اظہر یک تو تسبیح درست۔ اب دیکھو کیا کہ لا الہ گفت الا اللہ گفت اور گوہر احمد رسول اللہ سو۔ کنگری سے آواز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ آوازیں آنے لگیں، ابو جہل کو غصہ آیا، جس کو ہدایت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اسی اعتبار سے ابو جہل نے فوراً ان کنکریوں کو لے کر زمین پر مار کر، ایسے میں نہیں، بس زمین پر مار کر کہنے لگا آپ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، اب تو میرے ہاتھوں پر بھی جادو ہو گیا۔ یہ بے ایمان نہیں سمجھا کہ معجزہ ہے۔ تو بہرحال اسی طرح حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ان درختوں کا بھی اور ان پتھروں کا میں جانتا ہوں کہ جب حضور یہاں سے گزرتے تھے تو آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول۔ وہ پتھر بھی میں جانتا ہوں، درخت بھی جانتا ہوں، ایسے بھی نہیں۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ معجزات جو ہے نا دو قسم کی ہیں، ایک حسی ہے اور ایک معنوی۔ معنوی معجزہ حضور کا کیا علمی، جس کو معنوی کہو علمی کہو۔ علمی معجزہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ آج تک 1400 سال گزر گئے، ہر دور آیا اور قرآن کے خلاف سازشی ہوئی، مدارس کے خلاف سازشی ہوئی، علماء کے خلاف سازشی ہوئی، لیکن اس سال آپ نے دیکھا کہ صرف وفاق المدارس سے کتنے حافظ ہوئے؟ 78,000۔ سبحان، یہ تو وفاق المدارس سے ہوئے۔ تنظیم المدارس سے کتنے ہوئے ہیں؟ دوسرے اتحاد المدارس سے کتنی ہوئی؟ یہ الگ ہے۔ آپ دیکھیں ایک سال میں یہ سینے میں قرآن آ گیا، ایسے میں۔ تو یہ حضور کا معجزہ، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے مانوی معجزہ ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی، جو مقابلہ کرے گا مٹے گا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور حصی معجزے اس لیے تاکہ عوام جو ہے نا ان سمجھ لیں۔ تو حصی معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ معجزے اور کرامت میں فرق یہ لکھے، یہ لکھے معجزہ اور کرامت دونوں فعل خداوندی ہیں، دونوں فعل خداوندی ہیں۔ اول کا مظہر نبی ہوتا ہے، دوم کا مظہر ولی ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں غیر اختیاری ہیں، دونوں غیر اختیاری ہیں۔
کسب اور اکتساب، تعلیم اور تعلم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کسب اکتساب یعنی کسبی نہیں ہے۔ معجزہ کیا ہوتا؟ جیسے نبوت وابی ہے، اس طرح معجزہ بھی وابی ہے۔ نبی کو پتہ ہی نہیں ہوتا معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ولی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی یعنی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی یہ نہیں ہوتا۔ ایسے بھی یعنی اول کا مظہر نبی، دوسری کا مظہر ولی ہوتا ہے۔ بخلاف سحر کے، ہاں جادو بھی ایک قسم کا ہے، بخلاف سحر کے وہ مخفی اسباب پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جن کے اسباب مخفی ہوتے ہیں، پیچھے سے کچھ پڑھتے ہیں، ارواح خبیثہ کو پکارتے ہیں، اور کئی چیزیں ہیں، منتر شنتر، جس کی وجہ سے جادو ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جسے ظاہر ہو رہا ہے یہ شخص کس معیار کا ہے۔ اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اسے جو ظاہر ہوا ہے وہ سمجھے کرامت ہے، اور اگر وہ عام آدمی ہے تو سمجھو کہ اس کے اندر کوئی اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس نے، آج کل یہ بھی جادو ہے نا، سائنس کی ترقی نہیں دیکھ رہے، کہاں سے کہاں تک بم، ایٹم بم اور کیا کیا چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا سحر ہے، لیکن اس کے اسباب ہیں، جیسے عام جادو کے اسباب ہیں، اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ لکھیں گے مسلک کے علماء اسلام دربار عصمت انبیاء، بس یہ ہے مسئلہ بڑا۔ مسلک علماء اسلام، کیا ٹائم ہو گیا؟ 11:40۔ اچھا، میں تو سمجھا ابھی شروع ہے، چلو تھوڑا کرتے ہیں، 20 منٹ اور لکھ لیں۔ مسلک علماء اسلام دربار عصمت انبیاء علیہ السلام، تمام اہل سنت والجماعت کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ ذوالجلال کی نافرمانی سے معصوم ہیں۔ معصوم ہیں، ان سے قصداً ارادتاً کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ صادر نہیں ہوتا۔ یہ اگر دیکھیے معصوم اور محفوظ میں فرق، ماشاءاللہ ان کو اللہ جزا دے، کل انتظام کیا تو میں بیٹھ بھی گیا، نہ تو اتنا بیٹھوں میرے لیے تو مشکل ہے۔ فرید الدین رات کو بےتاب تھا، غریب دوڑ رہا تھا ادھر ادھر، پھر جلال الدین ساتھ ہو کے ماشاءاللہ آسانی کر لی۔ جی کیا لکھا؟ یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم کے معنی یہ کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور محفوظ کے معنی یہ کہ گناہ کر سکتے لیکن کرنے دیتے نہیں، کرنے دیتا نہیں۔
اس لیے 1.25 انبیاء علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور 1.25 صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ محفوظ کے معنی یہ، معصوم کے معنی یہ، معصوم کے معنی کہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنے دیتا، اگر کرنا چاہیے ہو گیا، اگر کرنا چاہیے بھی تو کرنے دیتے نہیں۔ اور محفوظ کے معنی یہ کہ اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اگر کوئی لغزش ہوئی تو اس پر ندامت فرماتے ہیں۔ اب یہ ایک آپ کے سامنے مسئلہ آئے گا کہ جناب آپ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، تو آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی، یونس علیہ السلام سے ہے، ہمیں اپنی تو غلطیوں کا اندازہ نہیں، لیکن نبیوں پر خوب بولتے ہیں، پھر یہ ہو گئے حسب یعنی۔ تو آپ یہ میں نے بتایا کہ ایک معصوم ہوتا ہے، ایک محفوظ ہوتا ہے۔ ہاں، معصوم تو یہ ہے کہ اس کے دل میں گناہ کا تصور نہیں آتا، محفوظ ہوئے تصور آتا ہے لیکن اسے سرزد نہیں ہوتا۔ اگر کسی وقت ہو جائے بلا ارادہ تو اب فوراً ندامت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ لفظ آپ لکھ لیں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، سمجھ لیں گے کہ ایک معصیت ہے، ایک معصومیت ہے۔ پہلے معصومیت لکھیں، ایک معصومیت ہے اور ایک معصیت ہے۔ معصوم تو ارادتاً پاک ہوتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ معصیت اور کیا لکھا میں نے؟ معصومیت۔ تو نبی معصوم ہیں۔ معصیت کے معنی ہوتے ہیں گناہ ارادتاً کرنا، گناہ ارادتاً جو کرے گا وہ۔ اور معصومیت کے معنی یہ کہ اگر کوئی چیز خلاف اولا سرزد ہوتی ہے اس میں اس کا ارادہ شامل ہے، جب ارادہ شامل نہیں تو گناہ کیسے ہو گیا؟ گناہ شامل نہیں، جس کو لغزش کہتے ہیں۔ جس کو لغزش کے معنی کیا ہے؟ پھسلنا۔ ایک آدمی جاتے کیچڑ پڑا ہوا ہے، ہاں کیچڑ پڑا ہوا ہے، اس کا پاؤں آ گیا، وہ گر گیا، آپ کہ او تو گرا کیوں؟ بھائی اللہ کے بندے تجھے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے کہ بھئی وہ تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو، تو آپ الٹا ڈانٹ رہے کہ کیوں گرے؟ وہ تو اپنے ارادے سے نہیں گرے۔ تو اب انبیاء علیہ السلام سے جو کام خلاف اولا ہوئے ہیں وہ کس میں شامل ہیں؟ لغزش میں۔ لغزش میں یہ لغزش ہے۔ لغزش فارسی میں کہتے ہیں نا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پھسلنا۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذلت۔ کیا کہتے ہیں؟ ذلت۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ۔ تو ذلت کے معنی کیا ہے؟ پھسلنا۔ تو وہ ایک قصے سے بیان کر کے ابلیس نے آ کر قسمیں اٹھائیں، آدم علیہ السلام نے اعتبار کیا، لیکن جب پتہ لگ گیا کہ بھئی اس نے دھوکہ کیا میرے ساتھ، تو فوراً ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو اس لیے نبی کی معصیت نہیں ہوتی،
جتنے کام ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذلت کہتے ہیں. اور ذلت معصیت نہیں ہے، ذلت معصیت نہیں ہے، نہ ذلت معصومیت کی منافی ہے. ارادتاً کسی نبی سے کوئی غلطی، یہ تو امتحان ہوتا ہے. امتحان بھی بعض وقت ہو جائے. جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، اللہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ کیسے فیصلے کریں گے، تو 2 فرشتے انسانی شکل میں آ گئے. ایک نے کہا جی یہ ہمارا بھائی ہے، میری ایک دمبی ہے، اس کی 99 ہے، اور یہ پھر مجھ سے وہ بھی چھیننا چاہتا ہے. داؤد سے پھٹکا. بھائی یہ شریک لوگ اکثر ظالم ہوتے ہیں. شرکا نہیں اسے پوچھا کہ بھی تو نہیں، تو انہوں نے فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، اٹھ کے چلے گئے. داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ تو بڑا امتحان تھا. تو داؤد علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے. یا اللہ غلطی ہو گئی، میں نے دوسرے سے پوچھا ہی نہیں. اب جیسے آج کل ہم کسی کی سنی بات سن لیتے ہیں نا، فوٹوز پر فیصلے پوری پنڈی میں پھیلا لیتے ہیں، پھر پوچھتے اچھا جی شاہ صاحب یہ مسئلہ کیا تھا؟ یہ او جی بڑی غلطی ہوئی جی، لوگ تو گھوم کھا گئے. بھائی پہلے کیوں کھاتے رہے؟ ہر کام کی تحقیق کر لیا کرو. پاس آ کے جی بھائی کیا بات ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، کیا کہا ہے، تو بات ہے. تو کئی 95% جو غلطیاں ہیں نا، غلط فہمیاں، یہ دور ہو جاتی ہیں اگر تحقیق ہو. تحقیق نہ ہو تو بات چلے گی. تو داؤد علیہ السلام سمجھے اوہو یہ تو غلطی ہو گئی. تو اللہ نے آیات اتاری، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. آپ فیصلہ کریں انصاف سے. آپ پوچھیں کہ مجھ سے پوچھ لیتے، ایسے میں نہیں. تو یہ مسئلہ لوگوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے اس میں، لیکن حقیقت اور کچھ نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا جو نبیوں کے واقعات آتے ہیں کہ اس میں کتنی صفائی ہے. لوگ کیا کہ بکواس لکھتے ہیں. نبیوں کو معاف نہیں کیا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کام بلا ارادہ جب ہو جاتا ہے اس کو گناہ نہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذلت کہتے ہیں. تو ذلت جو ہے معصومیت کے خلاف نہیں ہے. حاصل یعنی معصیت جو ہے وہ معصومیت کے خلاف ہے. معصیت کس کو کہتے ہیں؟ بلا ارادہ گناہ کرنا، بالارادہ گناہ کرنا وہ معصیت ہے. نبیوں سے اس کا امکان نہیں ہے. ایسے میں اللہ کے نیک بندوں سے بھی نہیں ہوتا. تو یہ مسئلہ آ گیا. تو میرے خیال سے اس پر ختم کر لیتے ہیں. باقی یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا میں آپ کو اور بھی بیان کروں گا. پھر نبی اور ولی اور رسول میں فرق، اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی آئے کہ عصمت انبیاء کے بارے میں، جو اولیاء اللہ کی حفاظت اور انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی حفاظت، انبیاء علیہ السلام کی معصومیت، اس پر تھوڑی بات، کیونکہ آج کل بہت زیادہ فتنے ہیں اور یہ باتیں چلتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اب ہمارا ابھی ٹائم جو ہے نا یہ ہوگا 9 سے 12 تک. ہاں تو اس میں آپ جتنی لکھائی ہوئی ہے یہ کاپیوں کے انتظام کریں، جسے نہ ہو سکے مجھے بتائیں. تو یہ آپ تیاری کریں کہ لکھائی کریں زور کے بعد کاپیوں پر. میں کاپیاں بھی دیکھوں گا. یہ نہیں کہ مجھے 3-4 گھنٹے بیٹھا کر تقریر کرتا رہوں اور یہاں سے نکلو اور بھول جاؤ. تو اس لیے کاپیاں تیار کرو، اس میں کمی آئے گی تو وہ دور کریں گے، اور ساتھ یاد کریں. یہ سارے مسائل یاد کرنے کے ہیں. اب کتنا بڑا ہو گیا کام. اس طرح 2-3 ہونے کے بعد اب ہمارے پھر آ جائیں گے آجمانی اصول آ جائیں گے، اصلاحات آ جائیں گے. اصلاحات میں پھر ہم جو اتنے ہیں آپ کو تقریباً 20-25 اصلاحات میں لکھاؤں گا. پورا قرآن اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے ہم نے تو پڑھا ہے اس کو پہلے سے. بالکل آسان ہو جائے گا. اس کے بعد ترجمہ ہوگا تو پھر آسانی ہے. اس کے ساتھ پھر خلاصے شروع ہو جائیں گے، یعنی اصول ختم ہوں گے، پھر اصلاحات شروع ہو جائیں گے. اصلاحات کے بعد پھر خلاصے اور ربط شروع ہو جائے گی.
وہ ایک حد تک خلاصے لے جائیں گے، پھر ساتھ ترجمہ شروع ہو جائے گا، خلاصے بھی لکھوائیں گے۔ پھر میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 1 گھنٹہ خلاصے لکھواؤ، اس کے بعد ترجمہ کرو، تو وہ ساتھ چلیں گے۔ لیکن یہ اصول، اس کے ساتھ ترجمہ نہیں چل سکتا، اور یہ بہت ضروری ہے آج کل، جس کے لیے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وسلم ورحمنا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا من ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا حجۃ یا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے پڑھا نہیں ہے علم، تو وہ بھی استفادہ کر سکیں گے۔ یہ جو ہماری باتیں اتنی آسان ہیں، ہم نے تو کئی ہم سے ماسٹروں نے، کالج کے طالب علم نے پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا انہوں نے، ایسے میں نہیں، نہ سفر، نہ نحو، نہ منطق، نہ فلسفہ، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم نے علوم نہیں پڑھے، تو علوم پڑھیں گے نہیں، قرآن سے دور رہیں گے۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو آپ کو پڑھا نہیں سکتے، لیکن یہ جو پڑھائی ہے نا، یہ خود بخود آپ کو آگے لے جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں کوئی گھبرائے نہ، اپنے دوستوں کو بھی بلائیں، سب کو بلائیں انشاءاللہ، جو آپ کے ذریعے سے